عرش کے پاس اور جا کر کے سجدہ کریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی دن میرے دل میں اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنے سر کو اٹھاؤ اور کہو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے درخواست کریں گے، اے اللہ بندوں کا معاملہ فرما دے رب العالمین۔ اس کے بعد حساب آپ کا سلسلہ شروع ہوگا، رب العالمین حساب لے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ غلطی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے 600 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے مدین پہنچے، فوراً نکل گئے آپ وہاں سے۔ جب نکلے تو راستوں کا بہت زیادہ علم نہیں تھا، سفر نہیں کیا، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ایک راستے پر چلنے لگے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر ڈال دے۔ ہر چیز کے معاملے میں کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے مجھ سے صحیح کروا دے۔ چھوٹی چھوٹی چیز صحابہ اکرام کرتے تھے، اس میں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ رب العالمین مجھ کو یہ کام صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق دے، میں اس کو صحیح ڈھنگ سے کر سکوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم گھر بنا رہے ہیں اللہ اچھا گھر بنا سکے رب العالمین۔ ہم اور کوئی کام کر رہے ہیں، ہم تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ گھر میں کھانا پکا رہے ہیں اللہ رزق ڈال دیتا ہے، ہر چیز میں اللہ سے دعا کا مزاج ہونا چاہیے۔ آپ نکلے پیدل 600 کلومیٹر کا سفر طے کر گئے۔ اب جب مدین پہنچے تو وہاں پر مدین کے باہر شام کا وقت تھا، آپ ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ وہاں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 بچیاں اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی پلاتے؟ تو کہا کہ کوئی طاقتور ہمارے ساتھ نہیں ہے جو اس کنویں کے پتھر کو ہٹا دے دے تاکہ ہم پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے، ان کی مدد کرنا چاہیے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی تھی اور آپ فارغ بھی تھے، آپ نے ہٹایا پتھر اور بکریوں کو پانی پلا کر کے واپس آ کر اسی پتھر پر رکھ دیا۔ اس میں یہ سبق ہے کہ اگر ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمارے پاس وقت ہے اور ہماری کسی کو ضرورت ہے تو ہم اس کے کام آ جائیں۔ کہ نیکی اور خیر خواہی ہے، اگر کچھ نہیں دنیا میں بدلہ ملا تو اللہ تعالیٰ آخرت تو بدلہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں تھی، ایک شخص نے اس راستے سے گزرنے والے اہل ایمان کو تکلیف دیتی تھی، ایک شخص نے اس کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی بنیاد پر مجھے مشہور حدیث ہے کہ خاتون نے کتے کو دیکھا پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اوڑھنی سے باندھ کر کے کنویں میں ڈالا، کنویں میں پانی کافی اوپر تھا، نکال کر کے اس کتے کو پانی پلایا، اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو دیا۔ تو کسی کے کام آ جانا، خیر خواہی کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ ارے وہ میرے ٹائم پہ تو کھڑا نہیں ہوا تھا، اس کو موقع ملا تھا نیکی کا، وہ نہیں نیکی کر پایا، وہ نہیں فائدہ اٹھایا، وہ نہیں اپنی آخرت بنایا۔ ہم تو ضائع نہ کریں اپنی نیکی کو، ہم کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ہم کو کر لینا چاہیے وہ نیکی۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنی عادت بدل دے کہ میں کام نہیں آیا لیکن یہ میرے کام ہے، اور ہماری شخصیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے تم نیکی کیا جاؤ، بالیقین تمہاری نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا، بالیقین ہماری نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر کے آ کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ اب جب یہ بچیاں اپنے گھر گئیں تو ان کے والد بہت بوڑھے تھے، بہت بزرگ تھے۔ جب انہوں نے بچیوں کو خلاف توقع کچھ جلدی آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے آج بہت جلدی آ گئے تم لوگ؟ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ معمول کے مطابق کسی کام سے آنے والا آدمی جب تھوڑا پہلے آ جاتا ہے تو یہ سوال فطری طور پر آدمی کرتا ہے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، وضاحت کر دینا چاہیے کہ ایسا ایسا ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے، جیسے کوئی آیا تو بولے آج کیسے گئے، کبھی اس دن نہیں آنے والے، یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جانے کے لیے اجازت اللہ نے دی تو دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد میں روایت ہے، اتنے پیارے انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی بچی تھی، کھیل رہی تھی، آپ کے آمد کے بارے میں کہتی ہے کہ آپ سے پہلے آپ کا سایہ ہے، یعنی آدمی سے پہلے اس کا سایہ چلتا ہے۔ جب آپ گھر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول دوپہر کا وقت لوگوں سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، آپ کسی خاص اور ضروری کام سے تشریف لائیں، کیا ہجرت کی اجازت مل گئی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، آج رات ہم کو ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ تو
خلاف توقع وقت یا خلاف توقع کوئی آئے تو فطری طور پر سوال کیا جاتا ہے، تو سوال پر جھلان آنی چاہیے، فطرت آدمی کی پوچھے گا۔ جب انہوں نے پوچھا تو بچیوں نے بتایا کہ ایک آدمی جو قوت والا اور امانت دار، قوت بھی ہے اور امانت بھی، اس نے ہماری مدد کی، اور ابا جان اگر آپ اس کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لو تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ اب ذرا سا یہاں سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت، وہ پتھر جس کو ایک جماعت ہٹاتی تھی آپ نے اکیلے ہٹا دیا، یہ تو دیکھ لی تھی انہوں نے امانت یہ دیکھی کہ آپ نے نظریں نہیں اٹھائی پورے معاملے میں، نظر جھکا کر ان لوگوں سے بات کرتے رہے، خواتین سے، ان کی بکریوں کو پانی پلایا جب بھی نظر جھکی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جا کر اپنی جگہ بیٹھ گئے، اتنے امین تھے وہ اپنی نفس پر۔ دوسری بات، بچیوں نے جب اپنے والد کو کام پہ رکھنے کا مشورہ دیا تو کیا کہا؟ قوت والے اور امانت دار، یعنی کسی کو اگر کوئی کام دو تو اس کے اندر وہ خوبی ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھ لو، اگر اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہے اور ہم نے کام دے دیا تو کام بھی بگڑے گا اور آدمی بھی ضائع ہوگا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ خوبی ہو نہ ہو ہم لوگ اس کو کام دے دیتے ہیں، اس کی ذمہ داری، پہلے اس کی خوبیاں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کہ نبی دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا بادشاہ کسی کو بنا دے ہوئے، جب اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تو انہوں نے کہا یہ غریب آدمی، لوگوں کو پانی پلانے والے، بہشتی جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یعنی اس میں مشکیزے میں بھر کر کے پانی پہنچاتے تھے لوگوں کے یہاں، یہ ہمارے امیر۔ تو اللہ نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے ان کو علم اور جسم دونوں دیا، جس کے سالار کے لیے بہت ضروری ہے کہ ذہین بھی اور طاقتور بھی ہو، تو صلاحیت دیکھ کر کے کام دینا چاہیے، یہ سبق ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے ان دونوں بچیوں کے والد نے ایک کو بھیجا، جب وہ آئی اور آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہمارے والد نے آپ کو بلوایا ہے، آپ چلے ان کے ساتھ، کچھ دور چلے، اس کے بعد آپ نے کہا بچی سے کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور مجھ کو پیچھے سے یہ بتانا کہ دائیں مڑنا یا بائیں، پیچھے سے یہ بتانا۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ رکشے میں بیٹھے رہتے ہیں، سواری پہ بیٹھے رہتے ہیں پیچھے، اب آگے ڈرائیور چلا رہا ہے، ہم اس کو بولتے ہیں ادھر ادھر، اب اس کا تو چہرہ آگے، ہم لوگوں کو تھوڑی پلٹ کر کے وہ دیکھ رہا ہے، تو ادھر ادھر نہیں بولنے کا، دائیں یعنی سیدھی طرف یا الٹی طرف، یہ بولنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچی بولتی رہی کہ آپ سیدھی طرف سیدھے ہاتھ پر مڑیے، تو الٹے ہاتھ پر مکان پر جب پہنچی تو کہا یہ مکان ہے۔ جب وہاں گئے تو لڑکیوں کے والد نے کہا یہ میری دو بیٹیاں ہیں۔ اب اس واقعے میں ایک چیز اور، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی پلا چکے تو پانی پلانے کے بعد آپ جب پتھر پر آ کر بیٹھے بچی کے آنے سے پہلے، بڑی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اب جب اللہ سے دعا کی تو اس کے الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل کیے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں۔ کتنی ڈھیر اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات میں کسی کے پاس لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں۔ لا یملکون من قطمیر فلا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے چھلکے، آپ کھجور توڑیں گے تو اس کی گٹلی کے اوپر ایک چھوٹی جھلی نکلے گی، اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ سب فقیر ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں سب فقیر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ذو القدر نبی یہ جملہ کہہ رہے ہیں جب سب فقیر ہے تو کسی فقیر سے مانگنا کیا مانا ہے؟ اللہ کیسے خزانوں کا مالک ہے جانتے ہیں؟ ایک روایت سے پسند ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے تمام انسان دنیا کے سب سے بدتر انسان کی طرح بھی ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ لمبی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سب بھوکے ہو میں تم کو کھلاتا ہوں، تم سب ننگے ہو میں تم کو پہناتا ہوں، تم سب گمراہ ہو میں ہوں جو ہدایت دیتا ہوں۔ اسی روایت کا آخری جملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسان اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے، اللہ مجھ کو یہ چاہیے، اللہ مجھ کو یہ چاہیے، اللہ مجھ کو یہ چاہیے، تو اللہ کیسے عظیم خزانوں کا مالک ہے، ہم لوگ اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جو فقیر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ذرہ بھی نہیں ہے ان سے مانگو۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ سارے انسان اپنی ہر چیز کو، ہر حاجت کو پیش کرے. اللہ سب کی حاجتوں کو اگر پورا کرتے ہوئے تو اس کے خزانوں میں سے اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالے تو کتنا پانی لگے گا اس میں، اتنی صرف کمی ہوگی. ایسے خزانوں کا مالک ہے اور ایسے خزانے ہیں اس کے پاس. تو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرنا اس کا فقیر ہے. اس میں اور بھی سبب ہے. انبیاء کی جو دعائیں بڑی چھوٹی اور چھوٹی، اللہ جانتا ہے ہماری ضرورت کیا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم لوگ بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھر بھی نہیں تھا، کاروبار بھی نہیں تھا، بیوی بچے بھی نہیں تھے. آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر. دیکھیے اللہ نے کیسے دعا قبول کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچیوں کے ساتھ گھر گئے تو بچیوں کے والد نے کہا یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے نکاح کر لو، اور اگر آپ نے نکاح کیا تو مہر 8 سال بکری چرانا ہے، اور اگر آپ نے 10 سال چرائی تو خیر خواہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال چرائی، ایسا ملتا ہے. کیا کیا ملا آپ کو؟ گھر گئے، بیوی مل گئی، بکری چرانے کی کام مل گیا، روزگار مل گیا، گھر مل گیا. صرف اللہ سے یہ کہا تھا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. دعا میں بہت مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ مجھ کو جنت دے، جنت میں جو دائیں طرف سفید محل ہے وہ عطا کر. آپ نے کہا رک، اللہ سے جنت مانگ، جنت کی ساری نعمتیں رب العالمین دے دے گا. ہم لوگ جیسے دعا مانگتے ہیں ہم وزن الفاظ اور لمبی چوڑی یہ نہیں رہنا چاہیے. اے اللہ برائی سے بچا، اے اللہ گناہ سے بچا، اے اللہ غلطی سے بچا، اے اللہ غلط کام سے بچا، اے اللہ نافرمانی سے بچا. ایک ہی چیز آدمی بار بار. اور پھر ہم وزن الفاظ، اللہ کے نبی نے کہا قیامت جب قریب آئے گی تو لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے، لمبی. آج تو ایسا دور ہے کہ اگر عالم صاحب تھوڑی سی چھوٹی دعا مانگ لیتے ہیں تو پبلک کہنے لگتی ہے کہ آج مولانا پر چھوٹی دعا مانگیں. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں دنیا کی سب سے جامع دعا، سب سے جامع دعا ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتی ہے. میں اگر پہلا جملہ پڑھوں گا آپ لوگ پڑھنے لگیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی ہم نے مانگ لی. اتنی سی دعا اللہ نے قرآن میں نقل کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا دیکھیے کتنی ہے. دعا کا اصل معاملہ آپ کی کیفیت کیسی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب دعا مانگو تو بالکل یقین سے مانگو، ظلم مت رہو. اور اللہ سے کس کیفیت سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ ہم نے یہ یقین جانا کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، وہ ضرور عطا کرے. اللہ دے. یقین کامل کے ساتھ ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے، بالکل ہو کر کے اس سے مانگ رہے ہیں جو تمام قوتوں کا مالک ہے. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے نبی نے حدیث میں منع فرمایا ہے اے اللہ اگر تو چاہے، یہ نہیں بولنا چاہیے. حدیث میں منع ہے. اس کو چاہنے اور نہ چاہنے سے کون روک سکتا ہے؟ اے اللہ عطا کر، مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا اگر مانگنا ہے اللہ سے جنت الفردوس مانگو. جنت نہیں، جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ جنت. کس سے مانگ رہے ہو تو؟ ایسے خزانوں کا مالک رب جو میں نے ابھی حدیث سنا ہے. ایسا رب جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کا اولاد تھی، بڑھاپے میں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق دیے. حضرت زکریا کیسا اللہ کیسا دینے والا ہے. صرف یہ واقعہ ذرا سن لیجیے. حضرت زکریا، حضرت مریم جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کے خالو تھی. اور جب ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے منت مانی، نظر کہ اگر مجھ کو اللہ بیٹا دے گا، اللہ اولاد دے گا رب العالمین، تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت میں اس کو لگا دوں گا. اب لڑکی ہوئی تو ان کے لیے ایک حجرہ بنا دیا گیا، اسی میں یہ عبادت کرتی تھی اور ان کے خالو جو تھے ان کے نگراں تھے. تو حضرت زکریا کبھی کبھار جب جاتے تو ایک روز کیا ہوا، جب محراب میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب آپ محراب میں داخل ہوئے حضرت زکریا، وجد عندہا رزقا، تو آپ نے دیکھا کہ پھل رکھے ہوئے ہیں، ایسا پھل جس کا کوئی سیزن نہیں ہے. جیسے آم، یہ گرمیوں میں آتا ہے. بہت سارے پھل مختلف مواقع پر آتے ہیں، ہر سال سال بھر نہیں رہتا ہے. تو انہوں نے دیکھا، کہا ابھی تو اس کا موسم بھی نہیں ہے، دور دور تک کہیں یہ پھل نہیں ہے، یہ کہاں سے وجد عندہا رزقا، یہ کہاں سے آیا؟ قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ.
حضرت مریم نے کہا اللہ رب العالمین دیتا ہے، اللہ بھیجتا ہے۔ دیکھیے حضرت زکریا کی نظر، آپ نے پھل دیکھا کہ بغیر درختوں اور بغیر موسم کے پھل، بوڑھے ہو گئے تھے، بالکل بوڑھے، آپ کی اہلیہ ایک قدم بوڑھی ہو گئی، لیکن جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اللہ کی جناب پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ بغیر موسم اور بغیر درختوں کے پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو یحییٰ حصورا ونبیا من الصالحین، لڑکے کی خوشخبری دی، اور صرف خوشخبری نہیں بلکہ لڑکے کی خوبی بیان کی، انتہائی نیک، حصور اور نبی رہے گا اور صالح لوگوں میں سے رہے گا، اس کی خوبیاں بیان کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو دعا کامل یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اللہ بڑی قوتوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب میں بہت اختصار سے، کافی لمبا ہو گیا، بہت اختصار سے اب ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہنے کے بعد جب واپس آئے اپنی اہلیہ کو لے کر کے مصر، تو راستے میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے، آگ دکھائی دی، آپ نے اہلیہ سے کہا جا کر آگ لے کر آتا ہوں، تم یہیں رکو، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ اور ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کر دے گی کیسے جانا ہے۔ جب وہاں گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا کی اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ یہاں جوتے اتار دے، نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ، کہ میں تمہارا رب العالمین ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کو نبوت عطا کی، آپ کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر فرعون کو سمجھاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ ذرا سا سوچو، بچوں کو قتل کرنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بڑی نرمی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کسی کو اگر سمجھاتے ہیں تو وہ مسلمان رہتے ہیں۔ شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ صالح العثیمین، جب فرعون تخت پر بیٹھ کر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو اللہ نے کہا نرمی سے سمجھا، ہمارا بھائی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتا ہے اور ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں، اس کو ڈانٹ کر کے بولتے ہیں کوئی بھی بات، نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ جانے لگے فرعون کے پاس، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا اننی معک، انہوں نے دعا کی کہ اللہ فرعون کے پاس میں جا رہا ہوں، بڑا سرکش ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری مدد رہے گی، کیا کہا اننی معکما اسمع و ارى، اے موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ کے دین کا کام جب کسی کو ہم خیر کے کام، بات سچی بات پہنچائیں گے، دین کی بات پہنچائیں گے، تو اللہ خود دائی کے ساتھ ہوتا ہے، خود اللہ، اور اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ لمبا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار اسباب ہیں۔ فرعون غرقاب ہوا، یہ واقعہ بھی موجود ہے، یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ فرعون دریا میں غرق ہوا۔ اس میں کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اس میں سوچنے والی بات یہ ہے، پورے لاہور لشکر کے ساتھ اسی دریا میں فرعون غرق ہوا جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں ڈالا گیا۔ فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ تھا، اللہ نے اس کو ڈبانا تھا، ڈبا دیا۔ فرعون ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے چھوٹے تھے کہ آپ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے، ٹوکری میں آپ کی والدہ نے آپ کو رکھا، اللہ کو بچانا تھا۔ وہی دریا اللہ کا پابند ہے، دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی پابند ہے، کوئی بیماری ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، کوئی مصیبت اور حادثہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم کیا اسی دریا کو، وہ اس کمزور بچے کو جو کچھ نہیں کر سکتا تھا، بہاتا ہوا فرعون کے محل تک کے حفاظت کر دیا۔ تو ساری قوت اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے۔ ہم جب قرآن مجید میں واقعات پڑھیں تو یہ دیکھیں اس میں کیا کیا سبق، عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ پر توکل موجود ہے، اللہ کا فیصلہ موجود ہے، اللہ سے مدد مانگی آپ نے، مشکل حالات میں اللہ سے دعا کرنا یہ موجود ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے کام آنا یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوئے احکامات، واقعات اور اس میں جو عبرت اور نصیحت ہے
اس سے سبق لینے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت